آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر. یہ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ میرا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا یا اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا یا اس کے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے. تو یہ دماغ کا چکر کیا ہے کہ دماغ ہی ہمیں سوچ کر دیتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج اس کا تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے. جہاں تک میں سمجھا ہوں دماغ میں ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے جس میں ہم جو بھی رکھیں گے، جیسے کہ جو کچھ ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے واقعات اور حالات پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا سارا جو مرکب ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں ڈیٹا کی شکل میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے. اور پھر جب ہم اس سے کوئی سوال کرتے ہیں دماغ سے یا اس کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ ہمیں کہ یہ بات کیسے ہے اور اس کے بعد کا کیا ہونا چاہیے، تو پھر ہماری جو سکس سینس ہے جو وہ کام کرتی ہے اور وہ ہمیں اس سارے انالیسز میں سے جو ہمارے دماغ میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان سب میں سے چھانٹ پٹک کر ہمارے ہی جو ہم نے بھوسا رکھا ہوا ہے یا ہم نے اس میں کوئی اچھا سامان رکھا ہوا ہے اسی کے بنیاد پر وہ ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اس بات کے بارے میں کوئی بھی جائزہ لیں یا اس کا جواب حاصل کریں. بذات خود دماغ جو ہے ہر ایک کے پاس ایک جیسا ہی ہے. یہی سمجھ لیں کہ ایک ہی ماڈل کا جو ہے وہ کمپیوٹر سب کے پاس ہے یا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا ایک جو سسٹم ہے وہ سب کے پاس ایک جیسا ہی ہے. فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ جب ہم اس کو استعمال کرنے کا جو انداز جو ہے اس کو اپناتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں، ہم کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب اس طرح ہی ہے کہ جیسے کہ جو کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کی نالج کے مطابق جب وہ کسی بھی بات کا سوال یا جواب حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک عام آدمی کی سوچ سے اوپر ہوتا ہے اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یار اس کا دماغ تو بہت اچھا ہے. دماغ سب کا ہی اچھا ہوتا ہے، صرف ہم نے اسی بنیاد پر سوچنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس اس دماغ کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے سامان. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہی اتنی عمر گزارنے کے بعد یہی سمجھا ہے کہ جو ہمارے آج کے بچے ہیں یہ پروگرام جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہم اپنے جیسوں کے لیے نہیں کر رہے. ہم تو اپنی زندگیاں تقریباً گزار چکے ہیں. یہ پروگرام ہم ان کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں جو بچے ہیں، جو 8-10 سال کے ہیں، 12-14 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں. ان کے دماغ میں بھی کافی گنجائش ہے سامان رکھنے کی اور کافی ڈیٹا ان کے دماغ میں بھی بچ سکتا ہے. تو جو چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، جس طرح سے ہم ان کو گائیڈ کریں گے اور جس طرح سے وہ سوچے سمجھیں گے اسی طرح سے اس کا آؤٹ پٹ آئے گا. جیسا کہ آج کل جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اور جس کو کہا جاتا ہے کہ جی فیک نیوز ہیں اور یہ مختلف جھوٹ جو ہیں ان کو اس طرح سے پھیلایا جاتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس کے جال میں آ جاتی ہے. وہ جال میں اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس جو اس بات کا انالیسس کرنے کے لیے جو دماغ میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ اس نوعیت کا نہیں ہے جو اس کو جج کر سکے. جیسے کہ ہم ایک مثال میں اور دیتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کی دماغی حالت اچھی ہوتی ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کو بات کرنے سے پہلے بات کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہونے جا رہی ہے، جو ہونے لگی ہے، اس میں کیا بات چیت ہوگی. تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بات سے پہلے بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں. اور پھر دوسرے ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بات چیت سنتے ہیں، ان بات چیت کے سننے کے دوران اور بات کو ختم ہونے تک وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو بات ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی ان کو اس بات کا انالیسس نہیں ہوتا. وہ یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ رانجھا تھا یا ہیر تھی، وہ اسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ بات ہے ایک. تو اسی میں ایک ضمنی بات اور میں آپ سے کرتا جاؤں، ولاگ کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں اس بات کو بھی، کہ اکثر لوگ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ جو دولت ہے ہمارے پاس، جو پیسہ اور مال و جواہر ہمارے پاس ہیں یا ہمیں جائیداد مل جاتی ہے، جو جسے جدی جائیداد بھی کہتے ہیں، کہ جو
ورثے میں ملتی ہے، وراثت میں ملتی ہے، وہی بہت بڑی طاقت رکھتی ہے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈھیروں. تو ہم نے اس ڈھیروں کو ڈھیر میں جاتے دیکھا ہے، اور 50-60 سال میں دوسری نسل یا تیسری نسل کے آتے، میں اپنی نسل کی بات کروں کہ اس میں وہ پیسہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہا. لیکن پھر نئے سرے سے لوگوں نے محنت کی اور دوڑ بھاگ کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ میں وہ کرامات ڈالی کہ جس کی بنیاد پر پھر انہوں نے اپنے آپ کو مالی طور پر بھی بہتر کیا. لیکن جو ہمارے بچے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان کو ہم بتائیں کہ 3 طرح کی دولت ہے جو اس کو وہ سنبھال کر رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اور وہ چوری بھی نہیں ہوگی. سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہوں نے اپنے دل میں اور اپنے جسم میں اس کو محفوظ رکھنا ہے، باقی وہ کوئی آپ سے چوری نہیں کر سکتا. سب سے پہلی دولت تو یہ آپ کی صحت ہے، جس کے ساتھ آج کا نوجوان خوب کھیل رہا ہے، اور پھر گلہ بھی کر رہا ہے کہ ہم یہ اچھی چیزیں کھاتے ہیں یا جو بھی پیتے ہیں، جو بھی نظام ہم چلاتے ہیں اس کے مطابق ہماری صحت پتہ نہیں کیوں گر رہی ہے، ہمارے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں، 25-30 سال کی عمر میں بال سفید ہو رہے ہیں، یا جسم میں درد کی شکایت ہے، یا اور مختلف چیزیں ہیں جس میں ہائپر ہو جاتے ہیں آج کل کے بچے، اور غصہ گلہ بہت زیادہ آج کل ہے، اور جو احترام اور جو محبت کے جذبے ہوتے تھے، جو برداشت ہوتی تھی، وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. اب حالانکہ سہولتیں ہمارے پاس بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ہم احتجاج کرتے رہتے ہیں کہ ہماری صحت کم ہو گئی ہے، عمریں کم ہو گئی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں. سب سے بڑی جو دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ صحت ہے، اور صحت کے ساتھ صحت زندگی کا وہ وقت ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے جو آپ کو اس نے عطا کیا ہے، چاہے وہ 50 سال ہے، 60 70 80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 تو شاید کوئی کہاں کوئی 100 تک پہنچتا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ صحت ہے آپ کی، اور دوسری دولت جو آپ کی وہ آپ کی عزت ہے. اور عزت کو اور آپ کی گڈ ول کو کوئی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتا. وہ آپ کے پاس ہے، امانت ہے آپ کے پاس پڑی ہوئی. تو اس میں آپ حرف نہ آنے دیں، یعنی کہ آپ چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بے ایمانی نہ کریں، اور کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی بدلہضی نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے کیریئر پہ ایک داغ بن کر کھڑی رہے گی، اور ساری زندگی آپ کو لوگ جتلاتے رہیں گے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا. تو اپنی عزت کو محفوظ کریں. یہ دوسری دولت ہے جو قیمتی ترین دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اور سب بچوں کو عطا کی ہے. اور تیسری ان کا ٹیلنٹ ہے کہ جو کوئی بھی وہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ ریڑھی لگاتے ہیں، چاہے وہ کوئی کارخانہ چلاتے ہیں، چاہے دکانداری کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی نوکری کر رہے ہیں، یا کوئی بھی پیشہ اختیار ہے، یا کوئی خاص کوئی وہ کام کر رہے ہیں جس میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہوئی ہے، تو اس میں وہی ان کی دولت ہے. اور اس میں وہ جتنی وقت کے ساتھ بہتری لا سکتے ہیں، اور جتنا اس میں وہ بڑھاؤ کر سکتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں، اس میں نالج زیادہ لا سکتے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو وقت جو کہتا ہے کہ جی اس کے ساتھ ساتھ یہ اس میں تبدیلیاں لانی چاہیے، تو وہ تبدیلیاں لاتے ہیں. تو یہ 3 جو دولتیں ہیں یہ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اور یہ چوتھے نمبر پر وہ آتی ہے جو پیسہ، جسے ہم پیسہ اور روپیہ اور ڈالر یا جو بھی ہم جائیداد یا پراپرٹی یا جو بھی ہم کہتے ہیں، سونا چاندی جو کچھ کہتے ہیں، وہ چوتھے نمبر پر آتی ہیں، کیونکہ ان سے آپ وہ کام نہیں لے سکتے جو ان 3 دولتوں سے کام لے سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنے کافی ہے. پھر بات ہوگی انشاءاللہ، تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں آپ. خدا حافظ.